ناظرین، آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ایک اللہ والے کی بیوی کا واقعہ ہے جو کتیا بن گئی۔ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کو اس گناہ کی اتنی بڑی سزا ملی؟ جو بھی اس کو دیکھتا کام کر رہ جاتا۔ اس واقعہ کو پورا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کے گاؤں میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ اس گاؤں میں مسلمان زیادہ رہتے تھے۔ وہاں ایک اللہ والا بھی رہتا تھا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس اللہ والے کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ وہ اللہ والا امام مسجد بھی تھا۔ ان کے بہن بھائی تھے۔ ان بہن بھائیوں کے سوا ان کا کوئی نہیں تھا۔ اس اللہ والے نے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور ان کی شادیاں کر دی۔ ان کی ذمہ داریاں سنبھالتے سنبھالتے وہ کافی عمر کے ہو چکے تھے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ہمسفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی کرنے سے پہلے ان کی یہ شرط تھی کہ ان کی بیوی ایک دیندار عورت ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک نیک اور 5 وقت نماز پڑھنے والی لڑکی سے شادی کریں۔ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ ان کی شادی ساتھ کی ایک گاؤں تھا، ادھر ایک لڑکی سے ہوئی۔ شادی کے شروع دنوں میں اللہ والے نے محسوس کیا کہ ان کی بیوی ہر وقت سجی سوری رہتی ہے۔ وہ ہر وقت میک اپ کرتی ہے، جب دیکھو بناؤ سنگار میں مصروف رہتی ہے، اور گھر کا یہ حال تھا کہ صفائی نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں مزید گندگی پھیل رہی تھی۔ گھر میں ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ اس کو اپنے علاوہ گھر میں کوئی کام نہیں دکھتا۔ ایک دن وہ اللہ والے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کی بری حالت تھی۔ گھر کی ہر چیز بکھری پڑی تھی، گندگی ہی گندگی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی سجی سوری ہے۔ اللہ والے نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھے سادگی میں ہی پسند ہو، میرے لیے بن سور کر نہ رہا کرو۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو یہ بات بہت پیار اور محبت سے سمجھائی کہ ان کی بیوی کو ان کی بات بری نہ لگے۔ جب دوسرے دن وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو پھر بیوی اسی طرح بن سور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ میری بیوی تو ہر وقت دنیاوی چیزوں میں مشغول رہتی ہے، دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ قرآن پڑھتی ہے۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو بہت پیار اور محبت سے سمجھایا کہ تم بھی عبادت کیا کرو، یہی عورت کا اصل زیور ہے، اور آخرت میں تمہارے کام بھی یہی عبادت آئے گی۔ مگر ان کی بیوی ایک کان سے سنتی، دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اب اس اللہ والے کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ اب اس اللہ والے کے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ ماں اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، قرآن پڑھتی ہو تو بچہ بھی نیک پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والا اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور نیک بنانا چاہتا تھا۔ مگر ان کی بیوی نماز کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، اس کو تو شاید ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ والے کا معمول تھا کہ وہ صبح فجر کے وقت گھر سے نکل جاتے، نماز پڑھاتے، اس کے بعد سارا دن بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے اور عشاء کی نماز پڑھ کر گھر واپس آ جاتے۔ ایک دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ظہر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں واپس آ گئے تو جو منظر انہوں نے دیکھا، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ان کی بیوی کسی لڑکے کے ساتھ بدکاریوں میں مصروف تھی۔ وہ تو یہی سمجھتے رہے کہ ان کی بیوی نیک اور پرہیزگار ہے۔ یہ سب دیکھ کر تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولے کہ مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس قسم کی بدکار عورت ہو، میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تم جیسی عورتیں ہی جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ تم تو کسی کتیا سے بھی بڑھ کر ہو، وہ بھی اپنے مالک کی وفادار ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مسجد میں چلے گئے۔ وہ جا کر رزق و اذکار میں مشغول ہو گئے، مگر ان کو اپنی بیوی کی یہ حرکت بار بار نظر آ رہی تھی۔
یہ بات آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ مسجد کا امام جو بہت اللہ والا ہے، خود اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اس کی بیوی خود اپنے گھر میں بدکاریاں کرتی ہے۔ گاؤں کے لڑکے کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ یہ اللہ والا سب کچھ جانتے ہوئے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتا۔ پورا گاؤں ان سے نفرت کرنے لگا، جہاں تک کہ جو بچے ان کے پاس قرآن پڑھنے آتے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر اس اللہ والے کے دل پر بہت گہری چوٹ لگی اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ رات مسجد میں ہی سو گئے۔ جب صبح نماز پڑھ کر گھر واپس گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کی بیوی جو کتیا کی شکل میں بدل چکی تھی۔ وہ اللہ والے ڈر گئے اور فوراً کمرے سے باہر نکل آئے، مگر ان کی بیوی جو کتیا میں بدل چکی تھی ان کے پیچھے جا رہی تھی، ان کو کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ ہر انسان اس اللہ والے کے گھر میں آتا اور یہ دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا اور توبہ توبہ کرتا۔ وہ عورت کچھ ہی گھنٹے کے لیے زندہ رہی اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ والا اپنی بیوی کی اس حالت پر بہت دکھی ہوا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا۔ یہ بات آس پاس کے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ جو اس خبر کو سنتا، خاص کر عورتیں، وہ کام کر رہ جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا گناہ کرنے سے بچا اور کبھی بھی اپنے شوہر کی نافرمان نہ بنانا۔ محترم ناظرین، علماء نے نیک بیوی کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یاد رکھیں، یہ عورتیں ہی ہیں جمال میں، حسن جمال میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ عورتوں کے حسن جمال میں تو حیا اضافہ کرتی ہے۔ جن کے چہرے پر حیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پرکشش بناتے ہیں۔ نمبر 2، زبان میں مٹھاس ہو، یعنی نرم بولنے والی ہو، یعنی جب بھی خامد سے بات کریں نرم لہجے میں کریں۔ جب بھی غیر مردوں سے عورتیں بات کرتی ہیں تو پورے جہان کی مٹھاس ان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ جب اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں تو جہان کی کرواہٹ ان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ نمبر 3، دل کے اندر نیکی، برائی یا بدی، یعنی وہ عورتیں نیک ہوں۔ نمبر 4، وہ عورتیں جس کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہوں، یعنی ہر وقت اپنے کام کاج میں مشغول ہوں، شوہر کے کام کاج میں لگی رہیں۔ یہ 4 خوبیاں نیک اور دیندار عورت کی پہچان ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں یہ ویڈیو اتر جائے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے۔